عرض کر دوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں کہ اس دور میں پھر اسلام نے عورت کو کیا درجہ عطا کیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ قرآن مقدس اس پیغام کو عام کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے کہا تھا کلمہ پڑھ لے، الاسلام ینہدم ما مضی، اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میرے سارے گناہ مٹ گئے ہوں گے، لیکن ایک گناہ میں نے ایسا کیا تھا جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، چین کی نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح وہ کون سا جرم ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں ایک مرتبہ تجارت کے لیے کہیں دور چلا گیا، میری بیوی حاملہ تھی، جس وقت میں واپس پلٹ کے آیا اللہ نے میری بیوی کو بیٹی عطا کی، اور میری بیوی نے اس بیٹی کی پرورش کی، باپ کا پیار، باپ کی محبت کو سمجھایا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب اس کا باپ آئے گا اپنی بیٹی کے پیار کو دیکھے گا، اس سے محبت کرے گا، اسے زندہ درگور نہیں کرے گا۔ لیکن میں جب واپس پلٹ کے آیا، میری بیٹی گھر میں ٹہل رہی تھی، چل پھر رہی تھی، میں نے بیوی سے پوچھا بتا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے، اس کی میں نے ایسے تربیت کی ہے۔ لیکن میں آج بگولا ہو گیا، میں تو لوگوں کو کہتا تھا اگر بیٹی زندہ پیدا ہو جائے اسے زندہ درگور کرنا ہے۔ آج میرے گھر میں بیٹی آ گئی، میں نے بیٹی کو پکڑا اور گھسیٹ کے لے گیا، میں نے کہا جب تک بیٹی کو دفن نہیں کروں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہتے میں جب بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گیا، گڑھا کھودتا ہوں، میرے چہرے پہ پسینہ آتا ہے، مجھے پیاس لگتی ہے۔ میری بیٹی ننھی منھی تھی، بڑے پیار کے ساتھ اپنے کپڑے کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ پانی سے تر کرتی، مجھے کہتی ذرا منہ اوپر کرو، میرے منہ میں پانی کا قطرہ قطرہ ڈالتی تھی، لیکن میرے دل میں رحم کا وعدہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر کیا دیکھتے ہوں جس وقت میرے چہرے پہ پسینہ آتا ہے، میری بیٹی دوپٹہ لے کے میرے پسینے کو صاف کرتی ہے، لیکن میرے دل میں رحم کا وعدہ نہیں آیا۔ آخر کار میں نے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ آج جب میں رات کو سوتا ہوں کلمہ پڑھنے کے باوجود، آپ کا حکم ٹھیک ہے اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن رات کو چین کی نیند نہیں آتی۔ اس وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اس امت کو جو پیغام عطا کیا ہے، انسانیت کو پیغام دیا، اس پیغام کو ذہن میں رکھے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اس دور میں یہ کہا، یوں دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا سن لو، جاؤ میری امت کو پیغام دے دو، اگر اللہ کسے تو بیٹیاں عطا کر دے، فَأَدَّبَ تَعْلِيمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اپنی بیٹی کو ادب بھی سکھائے، علم بھی پڑھا دے، اس کی شادی کر دے۔ کل قیامت کے دن میرے حبیب فرماتے ہیں یوں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا جیسے ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، میرے اور اس بندے کے درمیان میں بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اب آئیے ذرا تھوڑا سا غور تو کریں، جس معاشرے میں بیٹی کو معیوب تصور کیا جاتا تھا، اس دور میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا اگر اللہ کسی کو دو بیٹیاں عطا کر دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا اگر اللہ کسی کو دو بیٹیاں عطا کر دے، اگر ایک بیٹی دے دے پھر پیغام کیا ہے؟ پھر میرے آقا نے یہی جملہ کہا، فرمایا پھر سن لو، فَأَدَّبَ تَعْلِيمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اسے ادب بھی سکھائے، علم بھی پڑھا دے۔ پھر دیکھنا کل قیامت کے دن یہ بھی میرے برابر ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں برابر ہے، ان میں فاصلہ نہیں، میرے اور اس کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ آئیے وہ پہلا جو مقام جب عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی کو اتنا معیوب تصور کیا جاتا تھا، رب کائنات کے پیارے حبیب نے بیٹی کو فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس لیے مغرب کو کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں جس آزادی کی تم بات کرتے ہو اور جس کا تصور عورت کے بارے میں تم پیش کرتے ہو، ہم اس آزادی کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو آمنہ کے لال نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو یہ پہلا روپ تھا جو بیٹی کا روپ ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا بہن کے روپ کو دیکھیے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس صورت میں تعلیمات کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جب آقا کریم علیہ السلام ننھے منھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حقیقی بہن نہیں ہے، رضائی بہن حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت بی بی شیمہ تھی۔
آپ نے کبھی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، غور سے پڑھا ہو، ہمارے سرائکی ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی شام کا ٹائم ہونا، ماں اپنی بیٹیوں کو کہتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اس کو اٹھاؤ، باہر کھلاؤ، میں روٹی پکا لوں، میں کھانا تیار کر لوں۔ بچیاں جب باہر نکلتی تو ہر بہن اپنے بھائی کو کیا کہتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا، بھائی رنگ کا کالا بھی ہو، بہن کہتی ہے میرا بھائی تو چاند جیسا لگتا ہے نا۔ بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب بی بی شیما میرے محبوب کو لے کے چلتی تھی، لوگ باقی عورتیں کہتی تھی، بچیاں کہتی تھی ہمارا بھائی چاند جیسا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کو دیکھتی کہتی شیما بھائی کا سادہ بھی بڑا سونا ہے، پر تیرے برادری تک کائنات کی مثال بھی کوئی نہیں ہے نا۔ میرے ملت کے غریب نوجوانوں، جب اس بی بی شیما کی شادی ہو گئی، دور کے علاقے میں چلی گئی، اتفاق ایسا ہوا مسلمانوں نے جنگ کی، وہاں جا کے جنگ کرنے کے بعد ان کی آرمی قید کر کے لائے، عورتیں گرفتار کر کے لائے، جن کو غلام اور لمبی بنا دیا گیا تھا۔ اس دور میں قانون یہ تھا، قرآن کا قانون آج بھی موجود ہے، اگر ان کے قیدی گرفتار ہو جائیں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑانا پڑتا ہے، آزاد کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ ویلفیئر کے لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے، ہم اپنے بندوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، ہم اپنے فوجی آزاد کرانا چاہتے ہیں، ہم عورتیں واپس لانا چاہتے ہیں۔ جب بی بی شیما کے دروازے پہ گئے نا تو بی بی شیما سے کہا تم بھی چندہ دے دو، تم بھی فنڈ میں اس سے شامل کرو۔ بی بی شیما نے کہا وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے تفصیل بتائی تو بی بی شیما کہنے لگی آج تمہیں چندہ لینے کی ضرورت نہیں، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، آج تمہارے بندے میں آزاد کرا کے دے دیتی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان لوگ ہیں، اپنے قانون پہ بڑا عمل کرتے ہیں، ان کا قانون ضابطہ یہی ہے تو ہوگا۔ لیکن آج ذرا دیکھنا شیما کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آمینہ کے لال جب مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بی بی شیما اپنے بندوں کو لے کر مدینہ میں داخل ہوتی ہے، وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، آگے جا کے میرے محبوب کا خیمہ ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام راستے میں کھڑے ہیں۔ جب یہ عورت آگے بڑھتی ہے تو اب ذرا جملہ سنیے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، اگر عربی زبان سے پیار ہو، اگر عربی زبان سے محبت ہو، اس طالب علم کا یہ فکرہ ضرور ذہن میں لے کے جانا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگی، ایک سیاقی نے تلوار اٹھا کے کہا خبردار آگے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارے محبوب آرام کر رہے ہیں، آرام میں خلل نہ جائے۔ تو بی بی شیما نے کہا خلو سبیلی انا اخت محمد، میرا راستہ چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں میں محمد کی بہن آ رہی ہوں نا۔ میرے ملت کے غریب نوجوانوں، جس وقت بی بی شیما نے اخت محمد کہا، محمد کی بہن آ رہی ہوں، کائنات سے بٹ گئی ہوگی۔ میرے حضور کے کانوں تک آواز پہنچی، حضور نے فرمایا صحابہ ان کو آگے آنے دیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب آگے تشریف لے کے گئی، آپ نے بٹھایا، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا چھوٹا سا کام تھا۔ حضور فرماتے ہیں شیما کام کیا تھا؟ اگر تم پیغام بھی بھیج دیتی نا، دیکھتی آج تمہارا بھائی تمہارے بارے میں کیا کرتا ہے۔ میرے ملت کے عزیز نوجوانوں، میرے حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ، ان کے جتنے بھی غلام ہیں، جتنے قیدی ہیں، آج ان تمام کو آزاد کر دیا جائے۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ بعد میں جب بی بی شیما چلی گئی، حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا سن لو، پہلے میں جب کوئی کام کرتا تھا تو ان سے مشاورت کیا کرتا تھا، آج میں نے مشورہ نہیں کیا۔ غلام مسکتے آتا، آپ مالک ہے، آپ حاکم ہیں، مشورے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، لیکن حکمت کیا تھی؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آج ایک بہن چل کے بھائی کے دروازے پر آ گئی تھی تو میں نے مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے تمام کو آزاد کیا ہے، دنیا کو پتا چلے کہ میرے محبوب کی حقیقی بہن نہیں ہے، ردائی بہن ہے۔ جب اسلام ردائی بہن کا اتنا خیال کرتا ہے تو مجھے بتائیے حقیقی بہن کا خیال کیا ہوگا؟ لیکن آج ہم نے معاشرے کو بتایا نہیں، ہم نے معاشرے تک یہ پیغام پہنچایا نہیں۔ آج کا بھائی بھی جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بہن کا حق نہیں دیتا۔ آج میں نے یہ لفظ سنے ہیں، آپ بھی سنتی ہوں گے، آپ نے بھی کبھی غور کیا ہوگا، جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ فوت ہو جائے نا تو بیٹیاں پتہ کیا کہتی، بیٹی اس ملے ہننا جس میں ماں پیو موجود ہے، ہون پہ کے دے رہ گئے۔ اگر بھائی پیار کرتا، محبت کرتا تو بہن کی زبان پہ یہ لفظ کبھی بھی نہ آتا۔ ایک اور بھی جملہ بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، اگر بزرگ بیٹھے ہو اس طالب علم کے سبق کو ذرا ضرور لے کے جائیے۔ آپ باپ فوت ہو جائے نا، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ نہیں لیتی، میں اپنے بھائی کو دینا چاہتی ہوں، بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ نہیں لیتی، میں اپنے بھائی کو دینا چاہتی ہوں۔ لیکن مجھے ایمان سے بتا دو، تم میں سے کسی نے 40 سال زندگی گزاری، کسی نے 50 گزاری، کسی نے 60 سال زندگی گزاری ہے،
یہ بتاؤ بہن تو کہتی ہے میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی، میرا حصہ بھائی کو دے دو، کیا کبھی بھائی نے بھی کہا ہے کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن کو دینا چاہتا ہوں؟ یہ جملہ میرے تو آج تک نہیں سنا، میرے کان پہلے گنگے ہو گئے سننا سننے سے۔ کاش کہ ہم سمجھ لیتے کہ بہن کیوں کہتی ہے، اس لیے کہ بہن کو پتا ہے مجھے میرا حصہ ملے گا نہیں، کہتے چلو احسان ہی کر دو۔ میرے ملت کے غیبی نوجوان ذرا کبھی سوچیے تو صحیح، اسلام نے تو بہن بھائی کا کیا وہ رشتہ رکھا تھا؟ اگر کبھی ذوق ہو قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، 20واں پارہ سورہ قصص نکالیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی بہن کا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا، پھر پتہ چلے گا اسلام بہن بھائیوں میں کون سا رشتہ اور کون سی محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ بیٹی کے روپ میں ہے، پھر یہی عورت بہن کے روپ میں آتی ہے، اب اس کے بعد اگر تیسرا درجہ کہو تو وہ بیوی کو روپ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میاں بیوی کی کیا حقوق ہوتے ہیں، کیا رشتے داری ہے، کیا تعلق ہے؟ کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے وہ ماں اور بیٹے کا نہیں بنا، باپ اور بیٹے کا نہیں بنا ہے۔ کائنات میں جو پہلا رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے۔ باب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، مجھے بتائیے جنت میں کون سی نعمت جو نہیں تھی؟ لیکن پیارے آدم کو جنت میں تسکین نہیں آتی ہے۔ پیارے آدم نے جنت کی ساری نعمتیں سیکھی ہے، دیکھی ہے، استعمال بھی کرتے تھے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کب ملا؟ جب رب کائنات نے محبہ بیوی کی شکل میں عطا کی ہے۔ تو بندے کا رشتہ بیوی سے پہلے ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ تو رشتہ بعد میں بنا ہے نا۔ اس لیے کبھی ہم ذرا غور کریں، میں کبھی کہا کرتا ہوں دیہات کا ماحول ہوگا تو یہ مسئلہ میں لازمی عرض کرتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے پرانے ماحول میں آج تو جدید دور آ گیا، جدید وقت کے تقاضے آ گئے، ہم نے کبھی سوچا نہیں، ذرا غور کریں جس وقت آدمی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نا ساڑھے علاقے سے یا تھوڑا پتہ نہیں ہے بندہ جاتے بور کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے صبح کی نماز لازمی پڑھ دیا، یہ نماز پڑھتے ایسی حلوہ بڑھ جانا ہے۔ اب بندہ ہل چلانے کے لیے جاتا ہے، پیچھے سے بیوی کیا کرتی ہے؟ گھر کی صفائی کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، لسی بناتی ہے، مکھن بناتی ہے، سر پہ ڈولا رکھا ہوا ہے، اپنے میاں کو روٹی دینے کے لیے جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ عام کام ہوگا، نہیں، میں محبت سے کہنا چاہوں گا اے میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بتا دو، کبھی اس منظر کو سامنے رکھنا جب آمنہ کے لال غار ہرا پہ بیٹھے ہوئے کرتے تھے اور اماں خدیجہ الکبریٰ روٹی دینے کے لیے جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی، اس منظر کو ذرا سامنے لائیں، کبھی اس منظر کو دیکھیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ یہ کوئی غریب گھرانے کی فرد تو نہیں تھی نا، یہ کوئی یتیم بچی تو نہیں تھی نا جس کو کسی نے کبھی روٹی نہ دی ہو، چلو یہ چلی جائیے 20 لمبیاں ایک وقت میں اماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی 4 پیسے اتر کر پانی کا گلاس نہیں بھرا، لولیاں چڑی ہوتی